مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق کسوٹی کی طرح ہے، اور صادق طالب کا مرتبہ بامقتضائے فطرت ازلی جمالی معرفت و مشاہدہ دیدار ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس طالب کاذب کا مرتبہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے باموجب جبلی جلالیت طلبگار کشف و کرامات غرور کبر عزا وجا اور دنیا مردار ہوتا ہے۔ اگر صاحب نظر مرشد کامل طالب کو مادرزاد آفتاب معرفت ذات کی تجلی و روشنی شہ رگ سے نزدیک دکھا دے، پھر بھی طالب کورے چشم اسے پسند اور اختیار نہیں کرتا، اور اگر مرشد خود معرفت کی راہ سے اندھا اور بے خبر ہے تو اس کا طالب بھی ہمیشہ وظائف و چلوں میں پریشان خاطر اور رجوعات حلق اور شور و شغب میں گرفتار رہتا ہے۔ لیکن مرشد کامل طالب صادق کو شر و شور کے خاتمہ سے گزار کر خاتمہ بالخیر بنا دیتا ہے۔ مرشد کامل طالب صادق کو 3 علوم کا درس دیتا ہے۔ علم الف سے اس میں اللہ کے ذریعے مقام الفت طے کرا دیتا ہے، اور جملہ علوم اہل سلف سے باطنی طور پر سکھا دیتا ہے، اور جملہ علوم خلف بھی توفیق کے ساتھ عطا کر دیتا ہے، اور طالب اسے سیکھ کر فراموش کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کا جسم بالکل نور ہو جاتا ہے، اور ہمیشہ کے لیے صاحب مشاہدہ قرب اللہ اہل حضور ہو جاتا ہے، اور اس سے روز الست تک مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اور زبان روحی سے انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کی صف میں کھڑے ہو کر لفظ بلا پکارتا ہے۔ اسے حقیقی مسلمان کہتے ہیں۔ جو طالب پہلے ہی روز مرشد کی تلقین سے مرتبہ مسلمانی تک رسائی حاصل نہ کرے اور صف ازل میں اپنی روح کا منصب معلوم نہ کرے تو پھر اس کا مرشد کس کام کا ہے؟ بلکہ اس کا طالب بھی نادان حیوان ہے۔ جو ایسے مرشد کے پیچھے لگا ہوا ہے، مرتبہ مرشدی اور طالبی آسان کام نہیں۔ مرشد کامل کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے عظیم بہت اور پروردگار کی حضوری مشاہدات پہنا ہے۔ اے طالب صادق، اچھی طرح جان لے کہ اگر تو صاحب عقل انسان ہے تو اللہ تعالیٰ کے قرب و حضور کے مشاہدے سے دونوں جہانوں کا تماشا ایک پلک جھپکنے کی دیر میں کھلی آنکھ سے دیکھے گا۔ اے طالب عالم باللہ اور طالب عارف ولی اللہ، تو سب سے پہلے مرشد سے علم طلب کر، کیونکہ بے علم خدا کی شناخت نہیں کر سکتا۔ وہ علم کون سا ہے؟ تو وہ علم توحید عنایت ہے، علم معرفت بدایت ہے، اور علم ولایت، علم غنایت اور علم ہدایت ہے۔ مرشد کامل یہ تمام علوم طالب صادق کی توجہ اور نظر کے ساتھ سکھا دیتا ہے، اور طالب ایک گھڑی میں عالم فاضل اور صاحب تحصیل ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں علم معرفت قرب الہی نور حضور مشاہدہ حضور محبت حضور طلب حضور اور لاہوت لامکان حضور علم توفیق تحقیق حضور ذکر فکر الہام مذکور حضور اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی معراج اور حضوری حاصل کرا دیتا ہے۔ جس شخص کا ان تمام علوم حضور اور قوت علم نور سے وجود سر سے قدم تک نور ہو جاتا ہے، وہ علم نور اور عالم حضور سے بے زبان و بیان جب ایک بار اس میں اللہ عیاں طور پر پڑھ لیتا ہے تو پھر اسے ساری زندگی ریاضت و مجاہدے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سب سے پہلے مرشد کامل ان تمام علوم حضوریات سے طالب کو تعلیم دیتا ہے، بعد ازاں اسے تلقین و ارشاد کرتا ہے۔ اس کے بعد طالب غلطی و غضب کی راہ پر چلنے نہیں پاتا، اور وہ غالب اولیاء ہو جاتا ہے۔ کامل وہ ہے جو علم مجاہدہ کو علم مشاہدہ میں طے کرا دے، اور علم ریاضت کو علم راز میں دکھا دے، اور علم مجاہدہ اور علم ریاضت علم مشاہدہ اور علم راز میں خود بخود اس طرح آ جاتا ہے جس طرح نمک تام میں یا انگارہ آگ میں، یا جس طرح دودھ پانی میں، اور سانس جسم اور جان میں آ جاتا ہے۔ جس شخص نے مراتب معرفت توحید قرب اور جمعیت اور مقام فنا فی اللہ اور مرتبہ ہدایت کامل پایا، علم نور حضور سے پایا، اور اسی علم کو وسیلہ پیشوائے رفیق رہبر و با توفیق بنایا، اور اسی علم کو وسیلہ
پیشوائے رفیق رہبر با توفیق بنایا، کیونکہ کوئی بدعتی کافر اور جاہل خلاف شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معرفت خداوندی حاصل نہیں کر سکتا۔ بیت: باطن کا علم مکھن کی طرح ہے اور ظاہر کا علم دودھ کی مثل ہے، تو بغیر دودھ کے مکھن کب بن سکتا ہے اور بغیر پیر کے کامل پیر کب بن سکتا ہے؟ جو طالب پیر و مرشد سے طلب اللہ کرتا ہے وہ نہایت ہی خوش بخت ہے اور توحید کے لائق ہے۔ وہ سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، اور جو کوئی بغیر مرشد اور بغیر پیر کے ہوتا ہے وہ طالب گویا شیطان کا مرید ہو جاتا ہے۔ مرشد کامل کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ کامل مرشد کی نشانی یہ ہے کہ وہ نظر اسم اللہ ذات سے طالب کو اللہ کے مشاہدہ حضور میں لے جاتا ہے۔ جس مرشد سے طالب اللہ کو پہلے ہی روز مرتبہ مشاہدہ حضوری حاصل نہ ہو وہ ناقص ہے اور نالائق ہے، اس سے تلقین و ارشاد جاری نہیں ہو سکتی۔ اور حضوری مشاہدہ کے لیے کئی طریقے ہیں۔ حضوری مشاہدہ اور ذکر و فکر اور ہیں، اور حضوری مشاہدہ الہام قرب خداوندی اور پیغام کا آنا جانا اور ہے، اور حضوری مشاہدہ اور نفس فنا فی اللہ با خدا ہونا اور مشرف لقاء ہونا اور ہے، اور حضور مشاہدہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا اور ہے۔ فقیر کامل طالب کو ایک گھڑی میں بذریعہ تحقیقات، حاضرات، اسم اللہ ذات، ان تمام علوم مشاہدات حضوری سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ہر علم قرآن و حدیث اور آیات کریمہ کو عزت و شرف اسم اللہ ذات سے ہے۔ جس کسی نے انبیاء اکرام علیہ السلام، اولیاء عظام رحمۃ اللہ علیہ اور غوث و کتب، درویش، فقراء کا مرتبہ اور منصب پایا، اسم اللہ ذات سے ہی پایا۔ بیت: تو اپنے جسم کو اسم اللہ ذات میں پہنا کر دے، یعنی اسم اللہ ذات میں فنا کر دے، تاکہ تو عارف باللہ اور حیات جاودانی حاصل کرنے والا بن جائے۔ جو شخص اس طرح عین العلم حی قیوم کا مطالعہ کرتا ہے تمام رسم و رواج کو فراموش کر دیتا ہے اور دونوں جہان سے دستکش ہو جاتا ہے۔ وہ عین دکھاتا ہے اور علم عین سے عین کہتا ہے اور عین بائن ہو جاتا ہے۔ وہ عین کی جستجو کرتا ہے۔ جس شخص نے عین کو پایا، اس نے علم عین کو بائنہ اپنا رہبر و رفیق بنایا۔ یہ مراتب توفیق ہیں، ارشاد خداوندی ہے، اور مجھ کو تمام توفیقیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ توفیق قدرت الہی کا ایک نور ہے۔ اس قرب خداوندی کے نور توفیق سے طالب اپنے وجود میں اندرون صورت نفس، صورت قلب، صورت روح، صورت سر، چہار صورتوں کو تقویت توفیق سے پہچان لیتا ہے، اور یہ صورتیں اہل توفیق کے ساتھ ہم سخن ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد اہل توفیق حق لے لیتا ہے اور جملہ باطل کو ترک کر دیتا ہے۔ جو شخص ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے اسے طے الفقر، وحی الوجود، صاحب معرفت، یحیی القلوب و یمیت النفس کہتے ہیں، کیونکہ اس کے لیے مرنا اور جینا برابر، خواب و بیداری برابر، مستی اور ہوشیاری برابر، بھوک اور سیری برابر، پڑھنا نہ پڑھنا برابر، مجاہدہ و مشاہدہ برابر، بولنا نہ بولنا برابر، اور اس کی نظر میں مٹی اور سیم و زر برابر ہو جاتے ہیں۔ بیت: میں وحدت کے سمندر میں ایسا غرق ہوا ہوں کہ میں ازل و ابد کی بھی خبر نہیں رکھتا۔ اے طالب صادق، جان لے کہ ہمیشہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو معرفت توحید حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں جاننا چاہیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مد نظر ہو اور اس کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو، اور اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری مقصود ہو۔ ان دو مراتب کے باجز ہر منزل و مقام اللہ تبارک تعالیٰ سے دور اور مردود ہے۔ یہ ہر دو مراتب جانبین رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ عنہ خاص نور حضور کے مکان میں ہیں۔
جب عارف باللہ فقیر لامکان تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو دونوں جہان مچھر کے پر کے برابر نظر آتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ راہ سلک سلوک میں مختلف رجتے ہیں، مثلاً قبض، بست، سکر اور سیو جیسی آفات ہیں، لیکن قرب خداوندی تو نفس، روح اور قلب سے بھی جدائی کا نام ہے۔ فقیر کو سلک سلوک کی راہ کی کیا حاجت ہے کیونکہ وہ طالب کو اول روز ہی سے مشاہدہ حضوری اللہ نصیب کرا دیتا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ اس فقیر کو الہام و پیغام کی ضرورت ہے، جو بھی حضوری معرفت سے حجاب میں ہے اور خام اور نامکمل ہے، مگر جو قادری مرشد ہے، اس کے دونوں جہان میں جن و انس اور فرشتے اس کی قید میں مثل غلام ہے۔ کافر، منافق اور غافل کے لیے یہ اعلان ہے